آج بھی اعتراض تو لوگ بہت کرتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں چھپ چھپ کے بولتے ہیں کہ یار رابطہ کرو ان سے۔ میرے محترم ساتھیو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ہمیں کام دیے، ایک ذمہ داری دی، ہم قدر کریں۔ یہ لوگ کیا جو اعتراضات کرتے ہیں، اس میں اگر اہل علم حضرات بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، ہمارے حضرت کیوں فرماتے کہ عقائد کو سیکھو، عقائد کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا تو کسی بھی ٹائم شیطان پٹی پڑھا کے ہمیں گمراہ کر دے گا، مرتد کر دے گا، کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ عقائد کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک تبلیغ کی جماعت ہے تو اس کے اندر مفتیان اکرام تھے، یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، اتنے اعتراضات کیا، آپ کا سلسلہ خواب پہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا خواب تو نبوت کا 40واں حصہ ہے، قرب قیامت اللہ تمام علوم کو اٹھا لے گا، صرف سچے خواب لے جائیں گے۔ تو کیسا مفتی ہو کے خواب کا انکار کرتا ہے؟ نبوت کا 40واں حصہ ہے بھائی خواب۔ تیرا شاذلی سے بغض ہے، اعتراض ہے، اس کی وجہ سے تو حدیثوں کو رد کرتا ہے۔ تو کہاں جا رہا ہے بھائی تو بغض مجھ سے رکھ، اب چلو ہمارے بڑے سے رکھو، قرآن سے تو نہیں رکھو نا، حدیث سے تو نہیں رکھو نا، اس کو تو مانو نا۔ پھر جب ان کو جوابات دیے جائیں تو پھر کہتے ہیں بدتمیز ہے، ان کو ساتھ علماء کے ساتھ بات کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا۔ جب علماء کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، جب یہ توڑ مار دیا اب اس کے پاس دلائل نہیں ہے تو پھر ایسی بات کرتے ہیں۔ پورا دیوبند بنا خواب کی وجہ سے، تو حتیٰ کہ آپ کا امام بھی خواب سے بنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک سے، آپ علیہ السلام کے قبر مبارک سے آپ علیہ السلام کی ہڈیاں نکال کے دائیں بائیں آگے پیچھے پھینک رہا ہوں، چاروں طرف پھینک رہا ہوں۔ اب دیکھنے میں کیسا خواب ہے کہ نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے پریشان ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب تعبیر پوچھے، فرمایا اللہ آپ سے کام لے گا، آپ نبی کے دین کو چاروں عالم میں پھیلاؤ، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو آج دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر 80% فقہ حنفی چل رہا ہے، 20% مالکی، شافعی اور حنبلی ہے۔ اب امام کس سے بنا اور آپ خواب مانتے نہیں ہو؟ دیوبند کی طرف آؤ۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا، آپ علیہ السلام خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا اٹھو مدرسہ بناؤ۔ آپ علیہ السلام نے خود باؤنڈری ماری، آثار لگایا نا مدرسہ بنا، اٹھو۔ دیوبند تیرا خواب سے بنا، تو خوابوں کا اعتراض کرتا ہے۔ تبلیغ بھی خواب سے آیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا، اللہ کی زیارت ہوئی کہ ہم آپ سے کام لیں گے۔ پریشان ہو گئے کہ میں تو جسم کے اعتبار سے بڑا کمزور ہوں، مجھ سے کیسے کام؟ باتیں کرتے ہو۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تم علم سیکھو، اسی وجہ سے کہ تم سے اللہ کام لے گا، کل کو یہ نہیں کہ امت کی تم بیڑا غرق کرنا شروع کر دو۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ عقائد سیکھو، علم سیکھو۔ ہر شاذلی کو اپنے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہے، علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے ہمیں بچانے کے لیے کیا ہے، تاکہ ہمارا ایمان بچے اور کسی اور کا ایمان خراب بھی نہ